السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا ماشاءاللہ اس نام سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، اب تو پوری دنیا جانتی ہے۔ میں کنٹینیو 3-4 سالوں سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز سن رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ فرقہ واریت کے خلاف، یزیدیت کے، ناصبیت کے خلاف، اور اسی طرح امت کو اندھی تقلید سے نکال کر قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، جو کاوشیں ہیں، ماشاءاللہ وہ جرأت مندانہ بھی ہیں اور قابل تحسین بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا جو ہے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ میں اگرچہ خود بھی اس سے پہلے تک جو ہے فرقہ پرستی کی، فرقہ واریت کی لعنت میں پڑا ہوا تھا، اور دارالعلوم دیوبند جو ہمارے گاؤں سے جو ہے 50 یا 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، میں نے اسی دارالعلوم سے عالمیت کی، مولویت کی فراغت بھی لی ہوئی تھی، تو میں بھی پہلے فرقہ واریت کی لعنت میں پڑا ہوا تھا، لیکن انجینئر صاحب کو مسلسل سنا تو ماشاءاللہ الحمدللہ میں جو ہے اب اس وقت میں کسی فرقے کی طرف، کسی مسلک کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرنے کے بجائے خالص مسلمان ہونے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کراتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور اس سب کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جاتا ہے۔ میں نے ان کو بار بار اتنا سنا ہے کہ پھر سنتے سنتے مجھے غور کرنا پڑا اس بات پر کہ بھئی یہ فرقہ واریت کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں اور پوری امت کو جو ہے خالص مسلمان ہونا چاہیے۔ تو ابھی کچھ دنوں پہلے مفتی طارق مسعود صاحب جہلم تشریف لائے تھے انجینئر صاحب کے شہر میں، تو اس کے بعد سے انجینئر صاحب کو کافی اعتراضات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو جو بزدل آدمی ہے، یہ تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے، اپنے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بولنا جانتا ہے، کسی کو فیس نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہی ماشاءاللہ ہم نے انجینئر صاحب کی وہ پوری ویڈیو سنی ہے، 2.25 گھنٹے کا پورا جو ویڈیو ہے وہ ہم نے سنا ہے، 1 سیکنڈ بھی ہم نے اس کو اسکپ نہیں کیا، پورا سنا ہے، اور ماشاءاللہ اسے سن کر جو ہے پوری طبیعت صاف ہو گئی ہے، اور جو بھی حق پرست آدمی ہوگا اس کی طبیعت صاف ہی ہو جائے گی۔ اور یہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کس طرح سے ایک حق آواز کو دبانے کے لیے کس طرح سے اسے گھیرتے ہیں، کیسی پلاننگ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی شر سے جو ہے حق پرستوں کی حفاظت فرمائے۔ تو انجینئر صاحب کی اس بہادری کو، ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک نظم لکھی ہے انجینئر صاحب کے لیے، وہ میں انجینئر صاحب کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ سنیے اسے۔ ملاؤں کا نشیمن پھر جڑ سے ہے اکھاڑا، ملاؤں کا نشیمن پھر جڑ سے ہے اکھاڑا، صحرائے ناصبی میں شیر علی دہاڑا۔ آل نبی کو جن نے دھوکے دیے تھے پہلے، آل نبی کو جن نے دھوکے دیے تھے پہلے، انہی کی ذریت کو رج رج کے ہے لتاڑا۔ چھایا ہے ایک مہندس سارے مفندی پر، اب یہ شعر سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کب سے انجینئر صاحب کو سن رہا ہوں۔ چھایا ہے ایک مہندس سارے مفندی پر، فرقہ پرستیوں کا جس نے کیا کباڑا۔ انجینئر محمد مرزا علی بہادر، وحدت کی اہمیت کا تو نے علم ہے گاڑا۔ علماء سو کی تو نے نیندیں حرام کر دی، علماء حق کا خالص تو نے پڑھا پہاڑا۔ اندھے مقلدوں کو قرآن کی راہ دکھائی، ایمان کے مغویوں کا سب کھیل ہے بگاڑا۔ سارے منافقوں کو تو نے کیا برہنہ، پھر اپنے دشمنوں کی سازش کا پردہ پھاڑا۔ ہر قلب ناصبی میں تیرے قدم کی ہیبت، ہر قلب ناصبی میں تیرے قدم کی ہیبت، تو نے یزیدیوں کو ہر گام پر پچھاڑا۔ ملاؤں کے حرم میں چرچے ہیں ایک تیرے، ملاؤں کے حرم میں چرچے ہیں ایک تیرے، خنجر کا چاقوؤں کا تیار ہے اکھاڑا۔ لیکن تیغ و ثنا کی تجھ کو حاجت نہیں ہے کوئی، تیغ و ثنا کی تجھ کو حاجت نہیں ہے کوئی، سنت تیری سپر ہے قرآن تیرا کلہاڑا، سنت تیری سپر ہے قرآن تیرا کلہاڑا۔ تو انجینئر صاحب یہ محبت بھرا پیغام، محبت بھرے ہے کہ سمجھ لیجیے کہ ٹریبیوٹ، خراج تحسین ایک جو ہے سابق دیوبندی کی جانب سے آپ کے لیے ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں
کہ ماشاءاللہ اب لوگ آپ کو سن رہے ہیں، ہمارے جاننے والوں میں بہت لوگ ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں نا، اور انشاءاللہ اب آپ کا پیغام جو ہے رکنے والا نہیں ہے، یہ دعوت جو ہے حق کی دعوت ہے، یہ نہیں رکے گی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، انشاءاللہ اس کا بھی ظہور ہونے والا ہے۔ The damage has been done۔ جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا، وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں۔ یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں، 10 مئی 2020 تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو، وہ پہنچ چکا ہے۔ اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔